تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے شیخ ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شریف کے، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا؟ حضرت ساڑھے نہ بھی بڑے بڑے آگے سر کھپاندے نہیں تھے حضرت، اللہ معاف فرمائے، رب نہ ہوا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی جو میں نے جیب میں رکھی ہوئی اور نکال کے آپ کو دے دوں گا حضرت، تو عمرہ لنگ جاندی نے حضرت، کوئی ہے جس پہ کرم ہوتا ہے حضرت، ساڑھے نہ بھی لوگ بڑا لڑ کے جاندے جی مینو رب چاہیے، لیکن حضرت سلطان باہو نے کمال کا فرمایا بھائی گل یاد رکھی، رب انہاں نوں لبدا باہو نیشتاں جنا دیاں سچیاں ہو، اپنی نیت سچی رکھنا تجھے ضرور اس کا راستہ ملے گا، نیت سچی رکھنا۔ حضرت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا کہ عرض کرتا ہے شیخ یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا؟ لکھا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک امیر کے دروازے پہ لے گئے حضرت، اور امیر کے دروازے کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ اس کے دروازے پہ ایک غلام کھڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے سائل کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا جس دن تو اس غلام کی طرح ہو جائے گا پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ بھی مل جائے گا حضرت۔ مطلب کیا؟ جس دن تو اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں پکا، دیکھ ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اس نے اپنے مالک کا دروازہ، ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اپنے مالک کا دروازہ اس نے فرمایا جس دن تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی پکا ہو جائے تو پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ مل جائے گا۔ لیکن کتھے جی نہیں ہے، اسی لیے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں گر عقلی چوں غافلی ہے، وہ تجھے عقل نہیں رہی۔ یہ حضرت ابھی تو کچھ بھی نہیں، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا ابراہیم خواص کے بارے میں حضرت، وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت شفیق بلخی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بلخ میں ابھی تو بوتل ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دیا غلے کا، یہ کشف المحجوب ہے جی، کہتے ہیں اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں نے لوگوں کو کھانا شروع کر دی، کھانے کے لیے رائے کچھ نہیں، جو طاقتور تھے انہوں نے کمزور پکڑ پکڑ کے نہ کھانے شروع کر دیے۔ کہتے کچھ لوگ تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور ایک نا غلام بڑا جھومتا ہوا، جیسے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی پریشانی نہیں۔ فرماتے قحط کیا صورت اختیار کر چکا ہے، بندوں نے لوگ کھانے شروع کر دی، لیکن فرماتے وہ اس طرح جھومتا ہوا بازار سے گزر رہا ہے جیسے اس کو پریشانی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی ٹینشن ہی نہیں، لوگ لوگوں کو کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سمیت لوگوں کو اس کا یہ انداز، اتنا شدید قحط ہونے کے باوجود وہ اس کا جھومنا اتنا برا لگا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تجھے نہیں پتا اتنا شدید قحط پڑا ہوا، کھانے کے لیے سبزہ تک نہیں بچا کہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، لوگوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور یہ تیری اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیوں قحط کا جو ہے نا وہ غم اپنے اوپر اوڑوں، میں کیوں پریشان ہوں قحط سے؟ کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا میرا جو مالک ہے وہ بڑا امیر ہے اور اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں غلے سے، جس کے مالک کے گودام غلے سے بھرے ہوں اس کو قحط سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرماتے وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا اور میں رونے لگ پڑا۔ میں نے کہا اے شفیق بلخی کیا ہوگا اس کا مالک، کتنا بڑا گودام ہوگا اس کے مالک کا؟ کوئی 20 کنال کا ہوگا، کوئی ایک مربع پہ ہوگا، کوئی ایک قلعے پہ ہوگا، آخر کتنا بڑا اس کے مالک کا گودام؟ کیا وہ گودام ختم نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ختم ہوگا وہ بھی، لیکن فرماتے میں نے کہا اس کو اپنے ایک چھوٹے سے مالک کے چھوٹے سے گودام پہ اتنا مان ہے کہ یہ کہہ رہا جی میں کیوں پریشانی لوں، میں کیوں ٹینشن لوں، میرے مالک کے گودام تو غلے سے بھرے پڑے ہیں۔ تو فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا شفیق تو پریشان کیا ہو رہا ہے، اور دیکھ تو صحیح تیرا مالک بھی کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام بھی کتنے بڑے ہیں۔
اے شفیق تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح طرح مالک کتنا بڑا ہے، اور اس کے گودام ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی فرمایا 5 چیزیں، اور پہلی کیا؟ اپنے رب سے امید رکھنا۔ امید صرف اپنے، یہ ہم جتنے پریشان بیٹھے ہیں نا، وجہ کیا ہے کہ صرف اوتھے امید کوئی نہیں، باقی سارے ہیں نالی۔ ایمان اتنا کمزور ہے، میں نے لوگوں کو پورے یقین سے یہ کہتے سے نہیں پیناڈول کھا دی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ واہ بندیا، تجھے پیناڈول پہ تو یقین ہے، تجھے اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں۔ کبھی تو نے اتنے یقین سے نہیں کہا نہیں میں زور دی نماز پڑھ کے اپنی عرضی اپنے اللہ نو سنائی ہے، او بس کام ہو جانا میرا۔ میں نے کبھی سلیمان تیرے منہ سے نہیں سنائی ہے کبھی، سلیمان کیا ہو گیا تیرے ایمان کو؟ میں نے کبھی تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا، نہیں۔ میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے مالک کو اپنی عرضی سنائی ہے، میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کی ہے ربا نئی دکان چلن رہی، میرے اللہ نہیں گاہک آ رہے، بھیج گاہک میری دکان پہ۔ میں نے کبھی سلیمان تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے سنے، میں اپنے اللہ نو کہہ کے آیا انشاءاللہ کام ہو جانا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ نے زندگی دی تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے کلمات سنو ذرا۔ تفسیر کبیر صحابی رسول علیہ السلام منوان نہیں مفہوم بات کا، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عرابی آیا اونٹنی پہ، اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آ کے نماز میں مشغول ہو گیا، خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے مناجات دعا کی اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکلا۔ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، کہتے جب وہ مسجد کے باہر آیا تو منظر کیا تھا، اس کی اونٹنی نہیں تھی، اس کی اونٹنی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی، میں نے تیری امانت ادا کر دی، اب یہ تو بتا کہ میری امانت کدھر ہے؟ اے جی نماز پتر جو رب سے جوڑ دیتی ہے بندے کو، یا الہی میں نے تیری امانت تو ادا کر دی، میری امانت کدھر ہے؟ صحابی رسول علیہ السلام تفسیر کبیر فرماتے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے، ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس حالت میں آیا کہ وہ اونٹنی پہ سوار تھا، اس نے آ کر اس کی اونٹنی کی نکیل اس کو پکڑائی اور خود چلا گیا۔ پڑھ کے تے ویکھ کدی نماز، پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے میاں، سکھ کے کدی پڑھ کے ویکھ۔ اقبال نے اشارہ نہیں دیا تھا، اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ویاہ لی تیر کل ٹائم، سالگرہ لی تیر کل ٹائم، یاراں لی تیر کل ٹائم، رشتہ داراں لی تیر کل ٹائم، مسایاں لی تیر کل ٹائم، میچ ویکھن لی تیر کل ٹائم، جلسیاں تے جان لی تیر کل ٹائم، کبڈی ویکھن لی تیر کل ٹائم، ہیڈمرالے جان لی تیر کل ٹائم، وہ منوسا نہیں تیر کل ٹائم تے اللہ اور اللہ دے رسول واسطے نہیں ٹائم۔ پھر تیرے ٹائم چ کتھوں برکت؟ اس ٹائم میں برکت کدھر سے آئے گی جس ٹائم میں سب کے لیے ٹائم ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اس ٹائم میں کیسے برکت آئے گی حضرت؟ اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت، شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا، اللہ دی قسم چوک کے کہنا جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنی تیز برکت اٹھ رہی ہے نا، وقت میں برکت اٹھ رہی ہے حضرت۔ بھائی اب وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں سب کے لیے وقت ہے، نہیں وقت تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، پھر اس وقت میں کیسے برکت آئے گی کہ جس وقت میں سب کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت کوئی نہیں ہے حضرت۔ اور حضرت جی تاڑی تے چھڈو حضرت جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے تھے جڑے پکے نمازی نے وہ بھی گئے حضرت، جدھر یہ حالت، میں نے غلط تو نہیں بات کی، جدھر انڈیا پاکستان کا میچ ہو، میں یہ اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پکے نمازی بھی گئے ہیں انڈیا پاکستان دا میچ۔ جب یہ وقت آئے کہ سب کے لیے وقت ہو لیکن اس کے لیے وقت نہ ہو تو پھر اس وقت میں برکت کدھر سے آئے گی؟ یار دا رنگ، باقی سارے رنگ ختم، اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے یار کے رنگ میں آؤ، یہ رنگ نہیں ہمیں پسند کوئی بھی۔ اسی لیے تو پتر
ہے اس لیے آگے سے پتر بڑی احتیاط کرنی سونے طریقے نہ پتر نماز اے والے دونوں بٹن بند اے ٹونگ کے نہیں پڑھنی تھلے کر کے پڑھنی یہ نہیں لیکن یہ والا بٹن بند سینہ نہیں ننگا ہونا چاہیے ٹخنے ننگے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کو اپنی کوتاہیوں کو اپنی بدعمالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے